جو اپنی وفاداری میں قائم نہیں ہے خدا اس سے پیار نہیں کرتا. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ خدا موقع نہیں دیتا، موقع دیتا ہے. اگر وہ حقیقی طور سے توبہ کر کے پھر آ جائے گا خدا پھر موقع دے دے گا. لیکن پھر اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو کلام مقدس میں یسایا کی کتاب میں لکھا ہے اے متواتر گناہ کرنے والے میں تیری بالدار کھوپڑی کو چیر دوں گا. خدا لحاظ نہیں کرے گا. متی کے انجیل 3:8 میں جا کے پڑھے وہاں لکھا ہے کہ اب درختوں کے جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. کلہاڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے. صرف ویٹ کیا ہے؟ اتنا سا کہ حکم ہو، جاری ہو، بات شروع ہو اور وہ عدالت کرنا شروع کر دے، کاٹنا شروع کر دے. جدائی جو اچھا ہے اسے تو اپنے گیہوں میں جمع کرے اور جو دوسرا ہے اسے کاٹ کر آگ میں ڈال دے. میں نے اسی لیے کہا یہ شاید برداشت کے لائق نہیں ہے سزائیں جب میں بیان کرنا شروع کروں تو. لیکن یہ سچائیاں ہیں کہ خداوند عدالت کرے گا. جو ہم نے یہ 4 آیت پوری پڑھی ایسے لوگوں کی، اسی لیے لکھا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اب یہ ساری باتیں تھی کہ بیاہ کرنا سب میں، تو شادی اب پھر کیسے کریں؟ کیوں جی اب بات تو پھر یہاں آ گئی نا کہ پھر شادی کیسے کریں. سوال تو اب یہ یہاں پہ آ گیا کہ اب شادی پھر کیسے کی جائے. تو یاد رکھیں اولاد کس نے دی؟ اولاد کس نے دی جی؟ اولاد کی عمر دراز کس نے کی؟ اولاد کو بزنس کس نے دیا؟ اولاد کو اچھی کوالیفیکیشن حاصل کرنے کا موقع کس نے دیا؟ تو جب سب کچھ دینے والا خدا ہے تو پھر خدا کے کلام کے مطابق کیوں نہیں؟ ہلیلویا. تو اس کام میں بھی خدا آگے کیوں نہیں؟ اس میں بھی آگے، اس میں بھی آگے. سب کچھ کرنے والا خدا ہے تو یہ شادیاں بھی کرنے والا خدا ہی ہے. اور ان کو اگر آپ نہیں کچھ ایسا کریں گے شادیوں میں جو ہوتا ہے نہیں ایسا کریں گے تب بھی ہو ہی جائے گی. کچھ ناراض ہوں گے کچھ خوش ہوں گے تب بھی ہو ہی جائیں گی. جیسے ہماری ہو گئی، میری ہو گئی، میرے بھائیوں کی ہوگی، آگے بھی ہے ایسے ہی ہوں گی. تو کیا ہے کیا نہیں ہوگی؟ لوگ آئیں گے بھی، انجوائے بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، جڑا مین کام ہوتا ہے تو وہ ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس لیے یاد رکھیں کہ اسے ضروری ہے. ایسا ڈانس نبیوں کا سر قلم کرواتا ہے. پوچھیں یوحنا بپتسمہ دینے والا اٹھے بھی انہیں ڈانس کر کے ہی اُدی سالگرہ تے رقص کر کے دکھایا اور وہ اس نے کہا مانگ تجھے میں اپنی آدھی بادشاہی دینے تک کو تیار ہوں. اس کی بیٹی نے ڈانس کیا تو بادشاہ کی بیٹی نے انہیں کیا مانگ کی منگنی ہے. اندر کی ماں کو پوچھ کے آئی تو ماں کہہ دیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھالی میں منگوا لے. وہ گئی، اس نے کہا یوحنا کا سر منگوا لو میرے لیے. اس نے بادشاہی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی. اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ نبی کا سر مانگ لیا. بادشاہ تھا، اسے اپنے وعدہ پر پورا اترنا پڑا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بغیر دیر کیے، دل میں تو افسوس کیا لیکن بغیر دیر کیے حکم کیا اور اسی وقت اس تھال کے اندر یوحنا کا سر ڈالا.
ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے دوسروں کا سر قلم ہو جائے، جس سے دوسروں کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے۔ اس لیے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ یہ بیاہ سب میں ہو، عزت دار طریقے سے ہو، اور نظر آئے کہ کوئی عزت دار لوگ کر رہے ہیں، اس میں خوشیاں نظر آئیں، شادمانیاں نظر آئیں، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن یہ جو کلام کے مطابق یہ چند ایک باتیں، میں باقی سب جو میں نے کہا وہ رسومات کی بات کر رہا ہوں، جو باقی رسومات ہیں، تیل مہندی یہ وہ، کیونکہ وہ کچھ چلتی آ رہی ہے۔ حقیقتاً شادی میں، مسیحی شادی میں اگر دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں، ایک منگنی، دوسرا نکاح، اور تیسرا شادی۔ شادی کا لفظ میں نے کہا شاد سے خوشی، یعنی پہلی چیز آپ منگنی کر رہے ہیں یوسف اور مریم کی طرح، دوسری